عشق کی بدولت مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ البررۃ اجمعین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ عز و جل نے سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کے جملہ فضائل بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ان کے فضائل اور ان کے کمالات بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں خاص بات فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھرانے والی خواتین، تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ خاتون ہونے کے اعتبار سے تو سارے برابر ہے۔ آج کل جو ایک تصور دیا جاتا ہے کہ ہر کوئی برابر ہے، نعوذ باللہ کوئی تو کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ہے، ہمارے جیسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، جبکہ حبیب پاک اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی گھرانے والوں، عورتیں، ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو جب نبی کی نسبت کی وجہ سے وہ عورتیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تو پھر وہ نبی جس کی نسبت کی وجہ سے وہ عام لوگ کی طرح نہیں رہی، خاص ہو گئی، تو وہ نبی پھر دوسرے لوگوں کی طرح عام اور اس طرح کیسے ہو جا سکتے ہیں؟ تو معزز سامعین کرام، ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان، بڑی عظمت اور بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ایک دوسرے مقام پر سورہ احزاب میں ہی آگے پہلے فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور فرمایا کہ ان کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ فرمایا مائیں رشتے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ اصول کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مائیں بنایا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کا تذکرہ ام المومنین سیدتنا طیبہ طاہرہ سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا کا تذکرہ مبارکہ ذکر خیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، حضرت بی بی عائشہ، کون بی بی عائشہ؟ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے، پیار سے عائش فرمایا کرتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حمیرہ فرمایا کرتے۔ ان کے گال سرخ تھے تو سرخ گال کی وجہ سے سرخ گالوں والی حمیرہ فرمایا کرتے۔ اس قدر محبت کا، مودت کا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک مرتبہ وہ تشریف لائیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب میں ہر آدمی کے پاس، ہر خاتون جو ہے اپنے ٹائٹل، اپنے القاب اور کنیتوں سے جانا کرتی ہے۔ ہر کنیت رہنا ایک عزت اور شرف کی بات ہوتی ہے جو بیٹوں کی یا اولاد کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے تو اولاد نہیں ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میری کنیت رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، تم اپنی بہن کے لڑکے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان کو اپنی کنیت سے منسوب کر لو، یعنی ام عبداللہ اپنی کنیت رکھ لو۔ تو اس قدر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس قدر تعلق اور اس قدر محبت و مودت کا معاملہ تھا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی بات کو رد نہ فرمایا کرتے۔ اور جب ان کے بارے میں منافقین نے اور کچھ بھولے بھالے صحابہ اور مسلمان ان کی باتوں میں آ کر کے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا پر عفق کے موقع پر جب کوئی نازیبہ الزام اور بہتان لگایا تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائے۔ اس خاموشی کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے تو منکرین حدیث اس کے ضعیف حدیث راوی، یہ تھا وہ تھا، حسن، تواتر، موضوع، حدیث ضعیف پر بحث کرتے۔ آپ انتظار فرمانے لگے میں کہوں گا تو حدیث ہوگی، اگر اللہ پاک نازل فرمائے گا تو وہ قرآن کریم کی بات ہوگی اور قرآن کریم کا قول فیصل ہوگا، اور صبح قیامت تک ان کی پاک دمنی، ان کی پاک بازی کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرمائے گا۔
جن کی مکمل ایک رکوع حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار کو بیان کیا گیا، ان کے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب دیا گیا. آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر شان اور شوکت والی خاتون ہیں، جن پر الزام لگے تو وہ خود الزام کا جواب نہیں دے رہی ہیں، حبیب پاک الزام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات اتار کر کے ان کے الزام کو رد فرمایا، اور ان کی پاک بازی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور فرمایا ھذا بہتان عظیم، جو کچھ تھا وہ بہت ہی بڑا بہتان، بڑے عظیم بہتان عظیم تھا، جس پر جو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا پر لگایا گیا تھا. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگ اور عزیز ساتھیو، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کم عمر نکاح کے وقت کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے، آپ کا نکاح کے وقت خود فرماتی ہے کہ میں 6 سال کی تھی، میں لڑکیوں کے ساتھ گھر کے باہر گروندے بنانا، کھیلنے کے کام کیا کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تشریف لے جاتے تو میں گھر میں بھاگ کر کے واپس چلی جاتی. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس وقت تو بچے کھیل کود میں رہتے، وہ فرماتے ہیں کہ اس عمر میں بھی جو قرآن کی آیات میری کان میں پڑ گئی ہے، وہ قرآن کی آیات آج تک مجھے یاد ہے، اس کے معنی وہ مفاہیم یاد ہے. اور کئی ایسی احادیث جو ان کے بچپنے کی ہے، جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وارضاہا کی جو منسوب ہے، جو منقول روایات ہے، وہ آج بھی بخاری اور مسلم کی زیب و زینت بنی ہوئی ہے. اکثر ایک روایت کو پیش کیا جاتا ہے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی معراج پاک میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیدار الہی کے حوالے سے، کہ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ کا دیدار کیا، اس نے جھوٹ کہا. اس روایت کو بنیاد بنا کر کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں فرمایا ہے. تو معزز سامعین کرام، پہلی بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اس وقت 7 یا 8 سال کی عمر شریف ہے جس وقت معراج پاک ہو رہی ہے. اور شارحین حدیث، ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت بی بی عائشہ کی روایت غلط ہے، وہ غلط کہہ رہی نعوذ باللہ یا ایسی غلط روایت ہے، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے علماء کرام نے تطبیق فرمائی ہے. احناف کا سب سے بڑا کام، امام اعظم ابو حنیفہ کا اور ائمہ احناف کا یہی ہے کہ وہ احادیث کے درمیان تطبیق کرتے ہیں، کمبائن کرتے ہیں، احادیث کو کمبائن کر کر بتاتے ہیں کہ یہ حدیث کا معنی یہ ہے، یہ حدیث کا معنی یہ ہے، تو دونوں حدیثیں صحیح ہو جاتی ہے. دوسرے لوگ ہیں جو حدیث کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ ایک حدیث کو مانتے ہیں، دوسری احادیث کا انکار کر دیتے ہیں. ہم احادیث کا انکار نہیں کرتے، ہم احادیث میں تطبیق کیا کرتے. احناف کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو حضرت عباس کی روایت ہیں، حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے، حضرت حذیفہ کی، حضرت سعد بن عبد الرحمن بن، یہ سارے حضرات کی جو دیدار الہی کی ثبوت میں دلائل ہیں، وہ یقیناً شب معراج کی رات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی، اس کا جو جسم مبارک اور روح مبارک کے ساتھ آپ کا جو سفر تھا، اس کی بات ہو رہی ہے اور وہ حق ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو دیدار الہی کا انکار کر رہی ہیں، جو آپ نے فرمایا، کیونکہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نظریں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ایک تو یہ کہ دیدار الگ چیز ہے، ادراک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. کوئی چیز مثال کے طور پر کوئی چیز میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھنا ہے. اور ادراک کس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز کی اونچائی، لمبائی، چوڑائی، ساری چیزوں کا احاطہ کر دینا، اس کو ادراک کہا جاتا ہے. حضرت بی بی عائشہ دیدار کا انکار نہیں کر رہی ہے، رؤیت کا انکار نہیں کر رہی ہے، ادراک کا انکار کر رہی ہے. اور ادراک کا ہم بھی انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ادراک. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، قرآن کہتا ہے نظریں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ادراک کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کو پورا فریم میں دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو مکمل کوئی نہیں دیکھ سکتا. جتنا اللہ دکھانا چاہے، جتنا جس کو دکھائے، کل قیامت میں بھی جتنا دیدار وہ اپنا کرائے، وہ اس کی مرضی اور اس کا منشا ہوگا، کوئی اس سے ادراک کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ امام علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 70 سے زائد مرتبہ آپ کو معراج ہوئی ہے. ایک مرتبہ جو معراج ہوئی ہے وہ جسم مبارک کے ساتھ ہوئی ہے، باقی کے جتنے مرتبہ معراج ہوئی ہے وہ روحانی معراج ہوئی ہے. آپ بی بی عائشہ جو فرما رہی ہے وہ جسمانی معراج کی بات نہیں، کوئی روحانی معراج کی بات کر رہی ہے، جس میں وہ دیدار الہی کا انکار فرما رہی ہیں. حضرت عباس وغیرہ کی جو روایت ہے وہ جسمانی معراج کی بات ہو رہی ہے، یہ روحانی معراج کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح احناف تطبیق کیا کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک تطبیق ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، جس وقت ان کی عمر مبارک 7 یا 8 سال ہے،
اس وقت وہ روایت بیان کر رہی ہیں، ان کی درایت کو دیکھیں، ان کے روایت کو دیکھیں۔ اب جو لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ آپ تابعی کیسے بن سکتے ہیں، حضرت انس بن مالک جب کوفہ آئے تھے تو آپ کی عمر شریف کم تھی، چھوٹی تھی، آپ کم عمری میں کیسے آپ صحابی سے ملاقات کرنے پر روایت لے سکتے ہیں، جبکہ وہ خود بی بی عائشہ کی 7 اور 8 سال کی روایت کو قبول کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ چھوٹے کم عمر لوگوں سے روایت لینے کے بارے میں امام بخاری نے باب باندھا ہے، اس میں جواز کے قائل بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح جو ہوا ہے وہ 6 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور خود کہتی ہے کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو میری عمر کم و بیش 9 سال تھی، اس وقت میری رخصتی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رہنے لگ گئی۔ معاف فرمانا، ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ بعض حضرات اہل علم بھی ہو جاتے ہیں کہ کوئی مستشرقین یہود و نصارہ کے اعتراض کرنے پر ارے بھائی 6 سال کی لڑکی سے نکاح ہوا، ہم لوگ تھوڑا سا ڈیفینسو پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، نہیں وہ راوی کی غلطی کی وجہ سے 17-18 سال تھا، ایسا تھا ویسا تھا کہہ کر کے ہم لوگ اپنا پلہ جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب ہمارے پاس صحیح اگر کوئی تاریخی بات ہوتی تو ہم کہتے کہ بھئی اختلاف ہو سکتا ہے، تاریخی روایت کا ہم ہو بھی سکتا صحیح ہو یا نہیں بھی، یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، اور راوی سے غلطی کیسا ہو سکتی ہے؟ راوی خود بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، کوئی اور نہیں ہے، وہ خود فرماتی ہے میری 6 سال میں نکاح ہوا، 9 سال میں میری رخصتی ہوئی۔ معزز سامعین کرام، اس کی چند وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نکاح نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرضی سے فرمایا، نہ بی بی عائشہ نے مرضی سے فرمایا، نہ ابو بکر صدیق نے مرضی سے فرمایا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ازواج کے سامنے بطور رشک فرمایا کرتی، تم سب کا نکاح رشتہ اپنے والدین یا پھر حبیب پاک نے دیا ہے، میں تنہا وہ خاتون ہوں جن کا رشتہ اللہ نے آسمانوں سے بھیجا ہے۔ اللہ نے آسمان، رشتہ لگانے والے کون ہیں؟ جن کو ہم عام زبان میں جو کہتے ہیں، عام زبان میں رشتہ لگانے والے مشاطہ وغیرہ جو ہوتے ہیں، عام لوگوں کے مشاطہ یا رشتہ لگانے والے کوئی انسان ہوں گے، یہاں پر رشتہ لگانے والے جبریل امین ہیں۔ رشتہ بھیجنے والا اللہ ہے، رشتہ لگانے والے جبریل امین ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مسلسل 2 یا 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کہا گیا، کوئی کہنے والا کہتا کہ آپ کی اس دنیا میں اور آخرت میں زوجہ ہے۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر وہ کون خاتون ہے، تو ریشم کے کپڑے میں ان کی تصویر کو بند کیا ہوا تھا، جب وہ ریشم کے کپڑے کو کھولا گیا تو وہاں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر تھی، یا آپ کے بارے میں آپ خود تھی، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال آپ کو بشارہ دیا گیا کہ حضرت بی بی عائشہ سے نکاح فرمائیں۔ تو یہ اللہ کا حکم تھا، یہ کوئی مرضی سے، خواہش سے نہیں ہوا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو کہا کہ مجھے ایسے ایسے خواب آیا ہے، مجھے یہ حکم ہوا ہے۔ صدیق اکبر کی خوشی کی انتہا نہیں۔ وہ آپ سوچے کہ بھئی کوئی سوچ سکتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، یقیناً ٹھیک ہے، مگر ایک دوسرا ایسپیکٹ بھی تو دیکھیں آپ، بیٹی ہے 6 سال کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کم و بیش 53 سال ہے، اس وقت 52 یا 53 سال ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جلد پردہ فرمانے والے ہیں، عمر زیادہ نہیں ہوگی، اور بیٹی بڑی لمبی عمر گزارنے والی ہیں، یہ بھی ان کے سامنے حضرت صدیق اکبر کے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، تم نکاح نہیں کر سکتے، یعنی امہات المومنین سے دوسری خواتین ہوگی تو شوہر کے انتقال کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہیں، مگر ازواج مطہرات کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ان کو معلوم ہے میری بیٹی جلد بیوہ بھی ہوگی اور وہ زندگی بھر کسی اور سے نکاح بھی نہیں کر سکتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ خود بخاری شریفی کی حدیث پاک ہے جو حضرت صدیق اکبر ہی سے مروی ہے کہ انبیاء کرام دنیا سے جب پردہ فرماتے ہیں ان کا چھوڑا ہوا مال صدقہ ہو جاتا ہے، انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، مال و دولت بھی نہیں ملنے والی ہے، نہ کوئی دوسرا شوہر ملنے والا ہے، نہ دوسری شادی ہونے والی ہے، جلد بیوہ ہونے والی ہے، عمر کا تفاوت ہے، سب پتہ ہے، مگر حبیب پاک کی مرضی ہے، حبیب پاک کی رضا ہے، ان کی خوشنودی ہے، اس پر صدیق اکبر قربان ہے۔ کوئی مال دے کر کے خوش ہوتا ہے، مگر صدیق وہ ہے، صدیق اکبر وہ ہے جو مال بھی نچھاور کرے، بیٹی کو بھی نچھاور کرے، آل و اولاد کو بھی نچھاور کرے، وہ صدیق اکبر ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ صدیق تمہیں کیا پسند ہے اس دنیا میں؟ فرمایا یا رسول اللہ سب سے پہلی چیز آپ کے چہرے مبارک کو تکنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، آپ کی راہ میں مال خرچ کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، آپ کے نکاح میں میری بیٹی کا رہنا یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ راستے میں کچھ مال خرچ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، زیادہ مال تھا تو آپ نے ان کو کہا کہ بھائی اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں، میری اولاد، میرا مال، سب کچھ آپ ہی کا ہے، میں غلام ہوں آپ کا، میرا سب کچھ آپ ہی کا ہے. یعنی ملکیت جب بنا دی تو فرمایا ایسا بھی نہیں کہ میرا مال ہے، میرے بعد میری اولاد کہے کہ ہمارے والد کی میراث ہے، نہیں، فرمایا میں خود آپ کا غلام ہوں. تو غلام کا مال مالک کا مال ہوا کرتا ہے، غلام کا مال اپنا مال نہیں ہوتا، غلام کا مال مالک کا مال ہوا کرتا ہے، اس کا اختیار ہوا کرتا ہے. تو معزز سامعین کرام، حضرت بی بی خدیجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حافظ قرآن، حافظ حدیث، احادیث میں خواتین میں تو سب سے پہلا نمبر ہے ہی ہے آپ کا. اگر عمومی صحابہ کرام کی جو لسٹ اٹھا لیں تو اس میں چوتھا یا پانچواں نمبر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا آئے گا. 3,500 احادیث آپ سے منقول ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، 3,500 احادیث. اور جلیل القدر صحابہ ان کے طالب علم اور ان کے تلامذہ اور شاگرد ہوا کرتے تھے. کوئی مسئلہ آ جاتا، فقیہ امت کی فقہی مسائل کوئی آ جاتے تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی ہیں، وہ سب سے مسائل کو حل فرمایا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. جب اس بات کی حدیث پاک عام ہوئی تو لوگوں میں غلط فہمی پائے جانے لگی کہ بھئی خالی لا الہ الا اللہ کہو اور جنت میں چلے جاؤ. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے پاس پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اس حدیث کو ابو ہریرہ نے نہیں سمجھا. حضرت ابو ہریرہ کون؟ جو سب سے زیادہ احادیث کی نقل کرنے والے، 5374 احادیث حضرت ابو ہریرہ سے منقول. ان کے بارے میں بی بی عائشہ فرما رہی ہے کہ ابو ہریرہ نے وہ حدیث کو نہیں سمجھا. ایسا نہیں غرور و تکبر نہیں آ گیا آج ہماری طرح کہ میں ہاں مجھے کیسا کہے، ان کا ایسا ہے، ان کی کیریکٹر اساسینیشن شروع ہوتا، کردار کشی شروع ہو جاتی. وہ فوری حضرت بی بی عائشہ کی خدمت میں پہنچ گئے، مدرسے میں ان کے دولت قدے پر پہنچ گئے. ام المومنین اما جان، کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ تو کہا کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے. فرمایا مجھے صحیح حدیث کا مطلب بتا دیجیے. آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ وعمل بها دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس گئے. حضرت عمر نے کوئی کام کیا تو آپ نے فوراً ٹوک دیا. کوئی رہتے آپ فقیہ امت کہلائی جاتی. آپ سے جس قدر مسائل اخذ کیے گئے، فقہی مسائل، خصوصیت کے ساتھ جتنے مسائل خواتین سے متعلق ہیں اتنے مسائل کسی اور خاتون سے، کسی اور زوجہ مطہرہ سے آپ کو نظر نہیں آتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ کردار، وہ فقیہ امت ہے، حافظ حدیث ہے، حافظ قرآن ہے، عابدہ، طاہرہ، طیبہ، جن کی طہارت کا ذکر قرآن کریم بیان کرے، ان کی پاک بازی اور پاکی کا عالم کیا ہوگا. قرآن جن کو پاک کہے، جن کے صدقے کئی انعامات اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمائے. تیمم جن میں کا ایک ہے کہ تیمم کی پہلے کوئی اجازت نہیں تھی. ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے، ان کا ہار کھو گیا اور کھونے کی وجہ سے، کیونکہ ارادہ یہ تھا کہ فلاں منزل پر پہنچ کر کے وہاں پر عصر کی نماز ادا کی جائے گی. اب ہار نہیں مل رہا ہے، ہار کے ڈھونڈنے میں نماز کے لیے تاخیر ہو گئی ہے اور سب کی عصر کا وقت جا رہا ہے. حضرت صدیق اکبر غصہ ہو رہے ہیں بیٹی پر. تو اسی دوران حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، یا فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، کہ جب تم پانی نہ پاؤ، جب سفر میں ہو اور پانی نہ پاؤ تو ایسا کرو کہ تیمم کر لو، پاک مٹی پر ہاتھ مار کر کے اپنے چہروں کو مل لو اور اپنے ہاتھوں کو مل لو. یہ تیمم کی اجازت بھی سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاہا کے صدقے و طفیل عطا ہوئی ہے. اور کیسی تیمم کی فرضیت ملی، کیسا تیمم جو زمین پہلے بھی زمین تھی، مگر جب سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے، اللہ نے اس زمین کو پاک بھی فرما دیا، پاک کرنے والی بھی بنا دیا. تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کئی جنگوں میں شریک ہوئی، کئی جنگوں میں وہ شریک ہوا کرتی. بیماروں کی تیمارداری کرنا اور جو زخمی ہوتے، جو ان کی مرہم پٹی کرنے کے کام میں وہ شریک فرمایا کرتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق اور انسیت کا عالم دیکھیں. ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ میں سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا تم لوگ آگے چلو، وہ آگے چلنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں اس وقت دبلی پتلی تھی، کم عمر تھی، اور میں نے وہ دوڑ میں جیت گئی.
آگے بڑھ گئی. وہ فرماتی ہے میں آگے بڑھ گئی, جیتی بھی نہیں فرماتی, وہ فرماتی ہے میں آگے بڑھ گئی. ادب کا معاملہ دیکھیں, میں جیت گئی یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طریقے کے کوئی الفاظ نہیں ہیں. میں آگے بڑھ گئی آپ سے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت حاصل کر گئی. پھر فرماتی ہے کہ کچھ سال گزر گئے, گزرنے کے بعد پھر سفر میں ساتھ تھی, تو آپ نے پھر صحابہ کو فرمایا تم لوگ آگے چلیں. پھر دوڑ ہوئی. آپ فرماتی ہیں کہ پھر میں چونکہ موٹی ہو چکی تھی, فربا ہو چکی تھی, تھوڑا سا عمر بڑھ جانے کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آگے سبقت لے گئے اور آپ جیت گئے اور میں وہاں پر ناکام ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ کے ساتھ محبت اور تعلق دیکھیں, تعلق اور انسیت کا عالم دیکھیں. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی عائشہ سے محبت, فرماتے مزاح فرمایا کرتے, جہاں پر سے بی بی عائشہ پانی پیا کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ کہاں پر حضرت بی بی عائشہ کے پانی پینے کے نشان ہے, وہاں سے پانی نوش فرمایا کرتے. کبھی حضرت کسی اور زوجہ کے گھر میں, ازواج مطہرات کے گھر میں ہوتے, تو وہاں پر کچھ کھانے کی چیز آتی تو آپ تھوڑا نوش فرمانے, اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا کھانا نکال کر کے فرماتے لے جا کر کے عائشہ کے گھر میں دے کر آؤ. لوگ, بی بی عائشہ فرماتی ہیں, لوگ میرے گھر کی باری کا انتظار کرتے تاکہ تحفے تحائف بھیجا کریں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں ہوتے تو زیادہ پسند فرماتے اور زیادہ خوش ہوا کرتے. تو اسی وجہ سے وہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جب ہوتے تو وہ تحفے تحائف روانہ فرمایا کرتے. یہاں تک کہ آپ کی حیات مبارکہ کے آخری مراحل آئیں تو آپ نے تمام ازواج سے خواہش فرمائی کہ مجھے اجازت دے دو تاکہ میں بی بی عائشہ کے گھر میں حجرے میں آرام کروں, ان کے پاس رہوں. سب نے بخوشی ارادہ ظاہر فرما دیا. یہاں تک کہ حضرت سودا کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے تو اپنا دن اور باری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف فرما دی. فرمایا یا رسول اللہ آپ میرا دن بی بی عائشہ کے ساتھ رہ جائیں, میرے پاس آپ بس آپ کی زوجہ رہنا یہی میرے لیے شرف کی بات ہے, آپ مجھے اپنے نکاح میں رکھے, میرے لیے یہی شرف کی بات ہے, مجھے کوئی پیسہ یا کوئی دن کی ضرورت, باری کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں رہا کرتے آخری ایام. پھر جب آپ کا اس دنیا سے آخرت کی طرف کا سفر ہوا تو آپ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود مبارک میں آپ کا سر انور ہے, اس وقت آپ کی روح مبارکہ قفس انصری سے پرواز کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اپنے دانت ہائے مبارک سے مسواک مبارک کو نرم کر کر کے وہ دیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سے پانی ڈال کر کے آپ جو بخار کی شدت ہوتی, تمازت ہوتی, اس کو کم فرمایا کرتی. تو معزز سامعین کرام, یہ کردار, یہ مقام, یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت بی بی عائشہ کی ہیں. جب دنیا سے پردہ بھی فرمائیں تو آپ کی مزار مبارک روضہ اقدس, جہاں پر ہم آج آپ کے دربار میں حاضر ہوا کرتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے, وہ روضہ مبارک بھی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارکہ ہے. معزز سامعین کرام, اس سے بڑھ کر کے شرف اور شان اور عظمت کی 65 سال کی عمر مبارکہ آپ نے رہی ہے, گزاری ہے دین کی خدمت میں. سارے کا سارا معاملہ, اپنا وقت سارا کا سارا دین کی خدمت میں, لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں اس قدر عبادت گزار. فرماتی آپ کے بارے میں فرمایا, پوچھا سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین عبادت عاجزی اور انکساری ہے. اور فرماتی کہ جب کوئی رشتہ دار آئے تو ان کے لیے جس قدر ضیافت ہو سکے کیا کرو, اگر اس میں اس کے ضیافت کرنے میں کوئی اسراف نہیں ہوا کرتا, جتنا چاہے خرچ کرو اس میں اسراف نہیں ہوا کرتا. اور معزز سامعین کرام, بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاہا کا ایک ساری زندگی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو خدمت دین, خدمت خلق اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے میں آپ نے اپنی ساری حیات مبارکہ کو صرف فرما دیا. اور پھر دوسروں کے ساتھ محبت اور مودت کا عالم دیکھیں, صحابہ کرام کے ساتھ, اہل بیت اطہار کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتی, ہر ایک کے ساتھ رواداری, ہر ایک کے ساتھ محبت اور رواداری کا خلوص کے ساتھ آپ کا تعلق ہوا کرتا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارکہ ہے, لوگ اکثر سوال کرتے, اعتراض بھی ہوتا کہ بھئی جو اولیاء کرام کے, انبیاء کرام کے جو قبے بنائے جاتے ہیں, جو مزارات بنائے جاتے ہیں, اس میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ بنانا جائز نہیں ہے اور یہ خلاف ہے وغیرہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تو بنے بنائے ہوئے ایک قبے کے اندر ہوا ہے. آپ کا پہلے سے بنا ہوا گھر تھا, اس گھر کے اندر آپ کی تدفین عمل میں آئی. تو مطلب کیا ہوا کہ اطراف میں جو بنائے جانے کی جو ممانعت, عمارت بنانے کی جو عمارت جو ممانعت ملتی ہے, وہ راست قبر کے اوپر, جیسا کہ غیروں کے ہم دیکھتے ہیں یہود و نصارہ کے پاس قبروں کے اوپر اسٹیچوز لگا دیتے ہیں, کوئی گھوڑا ہے گھوڑے پر انہوں بیٹھے ہوئے کرے, اس قسم کی عمارتیں بنانے اس کی مخالفت کی گئی. ورنہ اطراف میں بنایا ہوا بنے بنائے ہوئے قبے کے اندر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
تدفین عمل میں آئی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال اور آپ کی یوم وفات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیں، اور آپ کے ادب کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ بے ادبوں سے جو آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائیں، اور ہمیں اہل سنت والجماعت کے سواد اعظم پر اپنی زندگی صرف کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔